السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ دوسری عالمی جنگ کو ختم ہوئے 80 سال سے زائد ہو چکے ہیں، جس میں جاپان کو فتح تو کیا ملنی تھی، شکست فاش ہوئی۔ فتح امریکہ کے حصے میں آئی اور چائنا کے حصے میں آئی، اور دونوں اقوام اس وقت آمنے سامنے ہیں، اور چائنا نے اپنی فتح کے 80 سال مکمل ہونے پر پیپلز لبریشن آرمی چائنا نے ایک پریڈ کا انعقاد کیا، اور اس میں 26 ممالک کے سربراہان مملکت نے شرکت کی، جس میں سب سے اہم خود چائنا تھا۔ صدر شی جن پنگ نے اس کے اندر شرکت کی، صدر پیوٹن، کم جونگ ان، اور خاص طور پہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اس پریڈ کے اندر شریک ہوئے۔ اور اس پریڈ کے اندر کل ہم نے دیکھا کہ ایک شاندار دفاعی برتری کا مظاہرہ کیا گیا چائنا کی جانب سے، اور ایسے ایسے ہتھیار نظر آئے، ان کی آرمی ایویشن نے ایسے کرتب دکھائے، ان کی جو یونٹس تھی، ان کی جو کمانڈر جو ڈرل انسٹرکٹرز تھے، انہوں نے اپنی محنت کے کل عملی جوہر دکھائے اور شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد پوری دنیا جو ہے اس بات پہ اشش کرنے پہ مجبور ہو گئی کہ چائنا جہاں پر معاشی طور پہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، وہیں پر اس نے اپنی افواج پہ شاندار انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس انویسٹمنٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پریڈ کے اندر کوئی لمبے چوڑے ہتھیار نہیں دکھائے، بلکہ 8 ایسے ہتھیار دکھائے ہیں جس کے بعد امریکہ کی نیندیں جو ہیں وہ اڑ گئی ہیں، اور بھارت کے اندر 100 کا اس وقت منظر ہے، اور وہ سہما ہوا سا نظر آتا ہے، کیونکہ بھارت کسی زور میں اپنا مقابلہ چائنا کے ساتھ کیا کرتا تھا اور پاکستان کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن مئی میں ہونے والی جھڑپ نے بتایا پاکستان نے بھارت کو کہ بھائی چائنا کی طرف دیکھنا تو آپ کی نظر میں خواب ہی رہ گیا، آپ تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ تو پاکستان سے مار کھا کے لتے لے کے آرام سے بیٹھ جاتے ہو، چائنا کا مقابلہ کرنا دور کی بات ہے۔ اور کل کی چائنیز پریڈ دیکھنے کے بعد امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ چائنا یہ جو آج فتح کا جشن منا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے، اور اب چائنا کو چاہیے جہاں وہ اپنی فتح کے تازیانے آج بجا رہا ہے، تمام تو سیلیبریشن کر رہا ہے، وہیں پر امریکی فوج کا بھی شکریہ ادا کرے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں مکمل طور پر ایسے ہتھیاروں کی جس نے امریکہ کی، بھارت کی، اسرائیل کی، یورپ کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے لیزر ویپن، جو موجودہ دور ہے اس میں بہت ساری ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور اس ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر کسی قسم کا ہیومن ریسورس استعمال نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے طیارے ہوتے ہیں، ڈرون ہوتے ہیں جو کہ دشمن کے ملک کے اندر تک چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور ان کے اوپر ٹارگیٹڈ کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے لیزر ویپن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری بڑی اپنی انہوں نے انوویشن دکھائی ہے وہ نیوکلیر بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ وہاں پر لانچ کیے گئے ہیں، دکھائے گئے ہیں، جس کے بعد انڈیا جو ہے انڈیا کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ امریکہ ہے وہ سہم کے رہ گیا ہے۔ اور تیسری جو سب سے اہم ان کی ایجاد ہے وہ انڈر واٹر ڈرون ہے، یعنی کہ ایسے ڈرون جو کہ زیر زمین اور زیر پانی جو ہے سمندر کے اندر اپنی کارروائیاں کر سکتے ہیں، آبدوزوں کو تباہ کر سکتے ہیں، بحری جہازوں کو مسمار کر سکتے ہیں۔ وہ ڈرون جو ہے اب باقاعدہ طور پہ چائنا نے تیار کر لیے ہیں، آخر وہ ڈرون کون کون سے ہیں اور یہ امریکہ سے کتنے بہتر ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد لیزر بین ٹیکنالوجی جو ہے بختر بند کے اوپر لگا دی ہے انہوں نے۔ پہلے بختر بند کے اوپر لائٹ مشین گن یا کلاشنکوف لگی ہوتی تھی، اب انہوں نے اس کے اوپر لیزر گن جو ہے وہ لگا دی ہے، جو کہ خاص طور پہ ان ڈرون ٹیکنالوجی کے خلاف استعمال کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی لیزر ویپن جو ہے انہوں نے ایک اور انٹروڈیوس کروایا ہے، جو کہ دشمن کے پائلٹ کو اندھا بنانے اور اس کی جو ٹرانسمیشن ہے اور اس کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کے بعد جو دشمن کا جہاز ہے وہ ایک اڑتا ہوا تابوت یا ایک اڑتے ہوئے پرندے سے زیادہ اس کی حیثیت جو ہے وہ نہیں رہ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں لائل ونگ مین، انہوں نے ایک ڈرون بنایا ہے، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے لائل ونگ مین ڈرون، کہ کوئی بھی ان کا جو 6 جنریشن کا جو طیارہ ہے اس کے ساتھ یہ پرواز کرے گا اور اس کو اپنی جو خاص طور پر کارکردگی ہے بڑھانے میں کردار ادا کرے گا، خاص طور پر دشمن کے جہاز کو دھوکہ دینے میں، اپنے جہاز کے اوپر حملہ ہونے میں، اور اس کی تمام تر ایوانس سسٹم ہے ان کو الرٹ کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ یعنی کہ اب ایک جہاز نہیں اڑے گا بلکہ ایک جہاز اڑے گا، ایک ڈرون اڑے گا، اور ڈرون جو ہے اپنے ساتھ والے جہاز کو بچائے گا اور لائل ونگ مین کا کردار جو ہے وہ ادا کرے گا، اور وہ ان مینڈ ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کا حملہ ہوتا ہے جہاز کے اوپر اور کوئی آپشن نہیں بچے گا
کہ یہ جہاز تباہ ہوگا ہی ہوگا کسی دشمن کے اٹیک سے، تو یہ لائل ونگ مین جو ہے قربانی دے گا اور اپنے جہاز کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ساتواں جو ہے وہ ہائپر سونک، انہوں نے ایک JF-17 میزائل سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا ہے، اور یہ میزائل سسٹم بحری جہازوں کو تباہ کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، تو یہ خصوصی طور پہ نمائش کی گئی ہے، جس کے بعد امریکہ کے وہ تمام بحری بیڑے جس کے اوپر B-2B بمبار طیارے جو ہے نصب ہیں، ان تمام کے اوپر خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ چائنا نے تو اپنا پانی کے اندر فائر کرنے والا ہائپر سونک جو میزائل سسٹم ہے وہ لانچ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سب سے اہم DF ڈونگ فینگ 61 میزائل سسٹم، جو کہ چائنا نے حال ہی میں لانچ کیا۔ اس سے پہلے 41 میزائل سسٹم لانچ کیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو اب اس کا نیکسٹ ورژن DF-61 آ چکا ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ DF-61 امریکہ کی نیندیں مزید کیسے اڑانے والا ہے، اور امریکہ کی کون کون سی اسٹیٹس، اسرائیل اور یورپ کے کون کون سے ممالک جو ہیں اس کی ہٹ لسٹ کے اوپر آئیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈر واٹر ڈرون سسٹم کی، کیونکہ ایک بہت ہی نئی چیز سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو چائنا نے 6 سے زائد انڈر واٹر ڈرون سسٹم جو ہے وہ بنا لیے ہیں، اور اس کی باقاعدہ طور پہ مشقیں کر رہا ہے، اور اس کو لانچ بھی کر چکا ہے، اور اس کا کامیاب جو مظاہرہ ہے وہ بھی کر چکا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کے صرف 2 انڈر واٹر ڈرون سسٹم ہیں جو کہ چائنیز ٹیکنالوجی سے مار کھاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اس پلے کے نہیں ہے۔ چائنا اس معاملے میں آگے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پہ ہم اگر پہلے کی بات کرتے ہیں تو اس کا نام فی رکھا گیا ہے، UUV-300، جو کہ انڈر واٹر جو مائنز ہیں اور سب میرینز ہیں ان کی نشاندہی کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹارپیڈو فائر کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک ٹارپیڈو اگر فائر ہو گیا بغیر کسی سب میرین کے جانے کے، بغیر کسی وارشپ کے جانے کے، صرف ایک چھوٹا سا ڈرون جائے گا، ٹارپیڈو فائر کر کے آ جائے گا، تو دشمن کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ان کی قیمتی ترین جو آبدوزیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں تو دوسرا UUV-300CB ہے۔ اسے ملٹی مشن ایئر ڈیفنس اور خاص طور پہ انڈر واٹر ڈرون سسٹم کہا جا رہا ہے۔ اس کی جو کل لینتھ ہے، جو اس کی رینج ہے، وہ 11.5 کلومیٹر دور سے ہی دشمن کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 50 ٹن وزنی یہ اپنے اندر بارود اور خاص طور پہ وار ہیڈ لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 300 میٹر گہرائی کے اندر یہ سفر کر سکتا ہے، اس کے اوپر پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ 450 ناٹیکل میل کے اوپر جا کے بھی یہ کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے کی بات کرتے ہیں تو تیسرا ان کا ہے ایکسٹرا لارج UUV، یعنی یہ 4 ٹارپیڈوز لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی کہ ایک ٹائم میں اگر دشمن کی 4 سب میرینز نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا ہے تو آپ کو اس کے مقابلے میں اپنی 4 سب میرینز اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایکسٹرا لارج ڈرون اتارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایکسٹرا لارج ڈرون جائے گا، 4 ٹارپیڈو فائر کرے گا، اور ٹارپیڈوز جو ہیں 4 سب میرین کا صفایا کر کے بآسانی واپس آ جائے گا، اور یہ فضا میں بھی چکر لگا سکتا ہے۔ فضا میں چکر لگانے کے ساتھ سمندر کا جائزہ لے گا، اور دوبارہ پھر جب اس کو ضرورت محسوس ہوگی تو انڈر واٹر جا سکتا ہے اور چھپ کر دشمن کے اوپر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے گلائڈرز، یعنی سی ونگ، سی سو۔ اس کا جو سب سے اہم مشن ہے کہ وہ یہ ہے کہ سمندر کی میپنگ کرنا۔ یہ سمندر کے اندر بھی جا سکتے ہیں، اور سمندر کے اندر کہاں پر گھاٹیاں ہیں، کہاں پر پہاڑیاں ہیں، کہاں پر آبدوز چھپ سکتی ہے، کہاں سے کیا حملہ ہو سکتا ہے، کہاں پہ ٹارپیڈوز لگ سکتے ہیں، یہ تمام تر گائیڈ لائن جو ہے یہ فراہم کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا میں اڑ کے دشمن کے جو وار شپ ہے ان کی نشاندہی کر سکتا ہے، اور اپنے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس تک میسج بھجوا سکتا ہے، اور بتائے گا کہ آخر دشمن کے کتنے جہاز یا کتنے وار شپ یا کتنی سب میرین جو ہیں آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، اور آپ الرٹ ہو جاؤ اور اپنے جو تمام تر ہتھیار ہیں ان کو تیار کر لو۔ ہم اگر پانچویں کی بات کرتے ہیں تو پانچواں HSU-001، یعنی لارج ڈسپلے۔ اس کی جو لمبائی ہے وہ 5 میٹر تک ہے، اور اس کی بھی کیپیسٹی کچھ ویسے ہی بنتی ہے کہ یہ 5 کلو میٹر دور سے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دشمن کی آنکھ میں دھول جھونک سکتا ہے، اس کو نظر نہیں آ سکتا، اور دشمن کو بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ بیانڈ دا ویژول جا کے یہ اٹیک کرے گا، اور دشمن کی ایسی کی تیسی سمندر کے اندر پھر جائے گی۔ اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے، جس کو بڑا مان ہے کہ میری نیوی جو ہے دنیا کی سب سے مضبوط ترین نیوی ہے، اور اس نیوی کو ہی چکمہ دینے اور تباہ کرنے کے لیے چائنا نے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ تیار کی ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک لیتھل، مہلک، جان لیوا ہتھیار جو ہے وہ تیار کیے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں DF-61 کی، مگر اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے پاس کیا ہے۔ تو امریکہ کے پاس صرف 2 ٹارپیڈوز ہیں جو کہ انڈر واٹر جا کے اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ 2 جو ہیں چائنا کے آگے
किसी किस्म का पानी भरते हुए हमें दिखाई नहीं देते, बल्कि पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे DF-61 की। इसकी रेंज है 16,000 किलोमीटर। इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि इसको व्हील्स के ऊपर कहीं पर भी मूव किया जा सकता है और किसी भी जगह से इसको फायर किया जा सकता है। यानी कि इन फ्यूचर अगर चाइना अपना ये मिसाइल सिस्टम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऑन व्हील ट्रांसपोर्ट कर दे और वहाँ पे इसको डिप्लॉय कर दे, और उसके बाद अगर अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ या इजराइल के साथ इसकी कोई भी लड़ाई होती है, कोई झड़प होती है, तो सिर्फ चाइना की उंगलियां हिलनी है और ये मिसाइल सिस्टम फायर हो जाएंगे। और उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं इजराइल की और यूरोप के तमाम ममालिक की, ईंट से ईंट और बैंड बच जाएगी और उनका सफ़ा हस्ती से नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अब वो चाइना की तरफ देखने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे। और पाकिस्तान के हवाले से भी ऑब्वियसली वो यही पॉलिसी होगी, यानी अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो चाइना पाकिस्तान की बैक पे खड़ा होगा और पाकिस्तान को किसी किस्म की जो आंच है वो नहीं आने देगा। इसके बाद हम बात करते हैं लॉयल विंग मैन की। तो लॉयल विंग मैन जो है इस वक्त अपना किरदार जो है भरपूर तरीके से अदा करता हुआ हमें दिखाई देता है। इससे दुनिया के 4 ममालिक ऐसे हैं जो लॉयल विंग मैन ड्रोन्स के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, चाइना है और रशिया है। तो तमाम ममालिक अपने अपने तौर के ऊपर इस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले इसके अंदर कामयाब हुआ है वो चाइना है। और चाइना ने अपना लॉयल विंग मैन ड्रोन जो है बाकायदा तौर पे बना लिया है, और बनाने के साथ जिनका J-20C जो सबसे इनका स्टेल्थ हथियारा है उसके साथ उसको अटैच भी कर दिया है। और उसकी हमने कल परेड में उसकी हमने नुमाइश भी देखी, मुजाहरा भी देखा कि किस तरीके से वो अपने साथी जेट को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको गाइडलाइन दे रहा है, उसको महफूज बना रहा है। ये तमाम तर चीज़ें जो है कल की परेड के अंदर नुमाया तौर पर नज़र आई। और सबसे बड़ी बात चाइनीज़ आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन, उनकी राइफल ड्रिल, उनके पाँव का ज़ब्त, उनके हाथों की मूवमेंट, उनके जितने भी काशन थे वो तमाम के तमाम लाजवाब थे। और ये तमाम चीज़ें थी और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। और पाकिस्तान के लिए ये ऑनर है कि चाइना उसका दोस्त है, और पाकिस्तान ने जो तमाम तर टेक्नोलॉजी को अपने को एडवांस किया है चाइना की मदद के साथ, वो बेहतरीन से बेहतरीन किया है। इसका नतीजा ये निकला है कि अब भारत पाकिस्तान की तरफ अगर आता है तो भारत को ऐसा जवाब मिलता है कि वो अपने 7 तैयारे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 7 तैयारे, जबकि पाकिस्तान कहता है 6 तैयारे, अपने तैयारे गिनवा के वापस चला जाता है। और साथ ही साथ जो उनका Su-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह करवा बैठता है, और अपना तमाम जो डिपोज़ हैं और एयर बेसिस हैं उनको तबाह करवा बैठता है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी चाइना के साथ ये जो टेक्नोलॉजी है उसका हसूल जारी रखेगा, चाइना से सीखेगा और पाकिस्तान को उससे बेहतर जो है हथियार बना के देगा। और चाइनीज़ हमारे इंजीनियर्स जो हैं, हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स बहुत ही शाहकार हैं, बहुत ही काबिल हैं, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग करने में अपना कुछ सानी नहीं रखते, साथ ही साथ अपनी चीज़ें बनाने में भी अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के पास भी आज या कल में आने वाली हैं, जिसके बाद अमेरिका तो दूर की बात, भारत को जो नींदें नहीं आएंगी उसका लुत्फ़ जो है वो पाकिस्तानियों को भरपूर तरीके से आएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगी होगी, इसलिए नीचे कमेंट में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा है।